السلام علیکم دوستو، ایک بہن کی درد بھری آپ بیتی اور رلا دینے والی کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری کہانی سے دنیا بھر کے مرد و عورت سبق حاصل کرے۔ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ دنیا کے کسی بھی مرد عورت کے ساتھ نہ ہو۔ وہ کہتی ہے کہ شادی کے کچھ سالوں بعد ہی ہم میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ میں ہر وقت اپنے شوہر سے خوب لڑتی تھی۔ میرے شوہر میرے پاس آ کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ تم ہر وقت کیوں لڑتی جھگڑتی ہو، کبھی تو پیار سے بات کر لیا کرو۔ میں نے سائیڈ سے ہو کر دھکا دیا کہ میں ہار گئی ہوں۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس آدمی سے طلاق لے لوں۔ بھائی وکیل تھے۔ بھائی نے مجھے کہا کہ آپ اپنے شوہر سے طلاق لے لیجئے۔ شوہر جیسے ہی رات کے 10 بجے گھر پہنچا، سیدھا بچوں کے پاس گیا، بچوں سے پیار کرنے لگا اور اپنے بچوں کی پیشانی چومی، ان کے ماتھے کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں کو چوما اور چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ شہناز مجھے کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ لیکن میں اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی لیٹنے کا ناٹک کر رہی تھی۔ پھر آواز دی، 1 بار 2 بار 3 بار، لیکن ایک نہ سنی۔ وہ مجھ پر کمبل ڈال کر بولا شاید تھک گئی ہے، سارا دن کام کرتی رہتی ہے، اس وقت سو گئی ہوگی۔ خود کچن میں گیا، جا کر دیکھا کہ کھانے میں بھی کچھ بنا ہوا نہیں ہے، لیکن اس نے ایک پیالی میں نمک مرچ ڈال کر ایسے ہی سوکھی روٹی کھانے لگا۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی، نفرت سے دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ مر کیوں نہیں جاتا، لیکن پھر اگلے دن لڑنے اور جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا کہ اللہ کرے کہیں مر جائے۔ وہ گھر سے باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ بائک کھڑی کر کے روم کے اندر آیا اور ایک ڈائری پر کچھ لکھا، پھر چلا گیا۔ اسی طریقے سے وہ مسلسل روزانہ اس سے لڑتی اور جھگڑتی رہتی تھی اور مسلسل اسے بد دعا دیتی رہتی تھی، گالیاں دیتی رہتی تھی، اور اس نے یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اس انسان سے مجھے اب طلاق چاہیے، مجھے اب اس کے پاس نہیں رہنا ہے۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد جیسے ہی میں اپنے میکے جانے کا ارادہ کیا، اتنے میں گلی میں ایک شور سا برپا ہوا۔ میں رو رہی تھی اور جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو پورا گاؤں چارپائی لیے ہوئے میرے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ میں حیران تھی اور پریشان تھی کہ میرے سامنے ایک شخص فون پر کھڑا ہوا یہ باتیں کر رہا تھا کہ اکبر کا ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا ہے۔ میں دم بخود ہو کر رہ گئی اور ساکت ہو کر رہ گئی۔ چارپائی صحن میں رکھی گئی، سب لوگ قبر کھودنے کی باتیں کر رہے تھے۔ اکبر میرے سامنے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہی اور کہتی رہی کہ اکبر اٹھ جاؤ، اب تو اٹھ جاؤ، میری جان اٹھ جاؤ، اب میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی، طلاق نہیں چاہتی ہوں، میں اب آپ سے محبت سے باتیں کروں گی، آپ کے ساتھ تلخ لہجے میں نہیں پیار سے پیش آؤں گی۔ آپ کو تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھوک لگی تھی، میں آپ کے لیے کھانا بنا کر لاتی ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میرے ساتھ ہی رہنا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اکبر کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے رنگ بدلتے نظر آنے لگے، رشتے بدلتے نظر آنے لگے، اور جو اپنے تھے وہ سب منہ پھیر کر باتیں کرنے لگے، وہ سب منہ موڑنے لگے تھے۔ مجھ پر دنیا تنگ نظر ہو گئی تھی اور دنیا مجھے نظر کسنے لگی تھی۔ بچے بابا کو تلاش کرنے لگے، بچے باپ کو ڈھونڈنے لگے۔ کون اب میری کڑوی کسیلی بات سنے گا؟ کون یہ تلخ لہجہ، یہ کڑوی باتیں کون برداشت کرے گا؟ اکبر کی ڈائری ایک دن میں نے کھول کر دیکھی، اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میری جان،
میں آپ سے شادی کر کے بہت خوش ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ کی یہ کڑوی باتیں اور تلخ باتیں بری نہیں لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن آپ مجھے سمجھنے میں غلطی کرتی ہیں، آپ کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں، مجھے سمجھتی نہیں ہیں۔ یہ تمام الفاظ پڑھ کر اس نے ڈائری کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر رونے لگی، چلانے لگی کہ آج میرے سامنے وہ شخص نہیں ہے جس نے میری وہ تمام باتیں، میری تمام طنز اور میری کڑوی باتیں سنی۔ آج میری سمجھ میں آیا کہ ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے، شوہر تو شوہر ہوتا ہے۔ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، میرا ہمسایہ تھا، میری ڈھال تھی۔ اس کے جانے کے بعد ٹھوکریں کھا کر میری سمجھ میں آیا میرے لیے میرا شوہر دونوں جہان تھا۔ بس بچوں کی خاطر اب زندہ ہوں، ورنہ کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی۔ میں آج تمام بہنوں سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسا برا سلوک نہ کرے، ان سے لڑائی جھگڑے مت کریں، ان کو تلخ باتیں نہ کہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، بلکہ ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ پیسہ، یہ مال و دولت شوہر کے سامنے، ہم سفر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، خاک بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سفر کی، ایک دوست کی، ایک شوہر کی قدر کریں۔